اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس۔ ججز کے خط کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا۔ تمام ججز نے رائے کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں لکھا، سیاسی مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدلیہ میں مداخلت ہوئی، فیصلوں پر کچھ دیر تک اعلامیہ جاری کیے جانے کا امکان۔ پنجاب بار کونسل کا اسلام آباد کے 6 ججز کے خط کی تحقیقات کا مطالبہ۔ چیف جسٹس خط کی مکمل انکوائری کریں، ہم آئین و قانون کی بالادستی اور آزاد عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کی اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدلیہ میں مداخلت ہوئی۔ ججز نے خط میں لکھا، مداخلت سیاسی مقدمات میں کی گئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس، بولے خط کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کارروائی نہ ہوئی تو عوام کا عدلیہ پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ عمر ایوب نے کہا، واضح طور پر سامنے آیا نشانہ صرف پی ٹی آئی ہے، خط کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے، سپریم جوڈیشل کونسل آئین و قانون کی پاسداری کرے۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے سیکیورٹی اجلاس میں بڑے فیصلے، آرمی چیف سمیت اعلیٰ عسکری حکام اور سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہوں کی شرکت۔ اجلاس میں واقعے کی شدید الفاظ پہ مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، سی پیک کے دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر بزدلانہ حرکت کی، پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح اور جلد تحقیقات کر کے ذمہ داروں اور سہولتکاروں کو قرار واقعی سزا دے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، ہم آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ پوری طاقت سے کریں گے، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے چین کے سفارت خانے آمد، دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار۔ کہا، دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی چینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی اور مشترکہ اقدار پر حملہ ہے، مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ چینی سفیر کا انسداد دہشت گردی میں تعاون بڑھانے اور پاکستان میں چینی کارکنوں کی سخت سیکیورٹی کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی باشندوں کو نشانہ بنانے کے واقعے پر جے آئی ٹی بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، سی پیک ہماری لائف لائن ہے، چین پاکستان کا آزمودہ دوست ہے، تمام اکائیاں وفاق کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، پاکستان کے مفاد کے خلاف سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی سازش ناکام ہوگی، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ بشام حملے کی ایف آئی آر سی ٹی ڈی میں درج۔ سی ٹی ڈی کو مراسلے میں لکھا، اطلاع ملی بشام میں چائنیز کانوائے پر خودکش حملہ ہوا ہے، پولیس نفری جائے وقوع پر پہنچی۔ فول پروف سیکیورٹی میں 12 گاڑیوں پر مشتمل کانوائے اسلام آباد سے داسو ڈیم کوہستان جا رہا تھا۔ خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی کوسٹر سے ٹکرا دی، دھماکے سے کوسٹر میں آگ لگ گئی اور وہ کھائی میں جا گری۔ کوسٹر میں بیٹھے 5 چائنیز اور پاکستانی ڈرائیور جان سے گئے۔ پنجاب میں سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر 7 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب، 12 میں سے 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ نون لیگ کے 5 اور تحریک انصاف کے 2 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب، محسن نقوی، پرویز رشید، ناصر محمود، احد چیمہ اور طلال چودھری کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان بھی منتخب، ولید اقبال، شہزاد وسیم، اعجاز منہاس، مصدق ملک اور عمر چیمہ نے کاغذ واپس لے لیے۔ بلوچستان سے سینٹ کی خالی 11 نشستوں پر سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب، خیبر پختونخوا سے 11 نشستوں پر 34 امیدوار میدان میں۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کی 2 نشستوں کے لیے 4 امیدواروں کے ناموں کی حتمی لسٹ آویزاں کر دی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا عامر چشتی کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ، فیصل وافدہ کی آزاد حیثیت میں حمایت کی جائے گی۔ شبیر قائم خانی اور ابو بکر نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ ایوان بالا کی 48 سیٹوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔
سینٹ انتخابات کے لیے عملے کی ٹریننگ مکمل۔ عوام پر مہنگی گیس کا کتنا بوجھ ڈالا جائے گا؟ اوگرا کی پشاور میں سماعت، سوئی گیس حکام، سرحد چیمبر آف کامرس کے نمائندے اور صنعت کار شریک۔ چیئرمین اوگرا مسرور خان اور ممبر فائنانس محمد نعیم نے سماعت کی۔ صدر سرحد چیمبر آف کامرس فواد اسحاق نے کہا، کسی اضافے کو نہیں مانتے، صارفین چیخ رہے ہیں، لوگ گیس کی قیمت میں اضافہ برداشت نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا کے لیے ٹیرف پنجاب سے کم رکھنے کا مطالبہ۔ صدر سی این جی ایسوسی ایشن عبد المقیم نے کہا، نرخ بڑھانے کی درخواست مسترد کی جائے، گیس کی قیمتوں کے متعلق حتمی فیصلہ 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔ آئی ایم ایف کا صنعتی ٹیرف میں کمی کے لیے کیپیسٹی چارجز کم کرنے کا مشورہ، کہا ملکی ضروریات کے لیے پہلے نئے پاور پلانٹس کو چلایا جائے۔ مکمل پیداواری صلاحیت حاصل کرنے سے ٹیرف میں 18 روپے کمی آ سکتی ہے۔ پلانٹ سے پوری بجلی نہ خریدنے سے صارفین پر سالانہ 2000 ارب روپے کا بوجھ آتا ہے۔ کیپٹو پاور پلانٹ کو سستی مقامی گیس کی فراہمی ریٹ بڑھا کر منقطع کر دی جاتی ہے۔ تمام صنعتی زونز کو بلا تعطل بجلی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس سنا۔ دوران سماعت جسٹس شکیل احمد نے استفسار کیا، حلف نہ لیا گیا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا، ہم نے تو حلف سے انکار نہیں کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آپ لوگ 2 اپریل کے بعد ہی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کریں گے۔ اپوزیشن میں لبرٹی ہوتی ہے، حکومت میں آپ ذمہ دار ہیں۔ جے یو آئی کا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کا 25 اپریل کو پشین بلوچستان سے تحریک کے آغاز کا فیصلہ، کہا 8 فروری کے انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہیں۔ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں، ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا۔ تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا انتخاب کر لیا۔ این اے 119 لاہور سے شہزاد فاروق، این اے 132 قصور سے سردار محمد حسین ڈوگر امیدوار ہوں گے۔ پی پی 22 چکوال سے حکیم نثار، پی پی 32 گجرات سے چودھری پرویز الہی، پی پی 54 نارووال سے اویس قاسم انتخاب لڑیں گے۔ پی پی 139 شیخوپورہ سے اعجاز بھٹی، پی پی 149 لاہور سے حافظ ذیشان، پی پی 158 سے مونس الہی اور پی پی 164 سے یوسف میو کھڑے ہوں گے۔ باقی نشستوں پر امیدواران کا اعلان بعد میں ہوگا۔ نون لیگ کے علی پرویز ملک کو حلقہ این 119 سے ٹکٹ مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر اپیلوں کی سماعت، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ سائفر کیس میں جج نے مس کنڈکٹ کیا، قانونی حق نہیں دیا گیا۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل، کیا کیس کی کارروائی عدالتی وقت کے بعد بھی ہوتی رہی؟ کیا عدالتی وقت کے بعد کی کارروائی بھی آپ کی اپیل کا ایک گراؤنڈ ہے؟ وکیل نے کہا، فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا۔ ایڈوکیٹ جنرل کی غیر حاضری پر عدالت کا برہمی کا اظہار۔ عدالت نے کل 11 بجے وکلا کو بانی پی ٹی آئی ملاقات کی اجازت دے دی۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کیس براہ راست نشر کرنے اور بینچ کی فوری تشکیل نو کی استدعا منظور نہ ہوئی۔ پرائیویٹ درخواست گزار اور صوبے کیس میں فریق کیسے بن سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل اور فریقین سے معاونت طلب۔ دوران سماعت بینچ کی تشکیل پر بھی اعتراض اٹھایا گیا۔ ان معاملات کو دیکھنے میں وقت کا ضیاع ہوگا، وقت ضائع ہونے سے زیر حراست افراد کے حقوق متاثر ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت، چیف جسٹس عامر فاروق نے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی، اپنی شرائط پر عمل کرا کر جلسے کی اجازت دے دیں۔ کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے ہیں۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا، ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آپ صرف یہ خیال رکھیں کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. درخواست گزار شیل افضل مروت نے عدالت میں بیان دیا, پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا جائے تو پولیس دھاوا بول دیتی ہے, کارنر میٹنگ بلاتے ہیں تو پولیس پہنچ جاتی ہے, جس دن ہمارا جلسہ ہو دفعہ 144 لگ جاتی ہے. آئین اور قانون کے تحت لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. نواز شریف عید پاکستان میں گزاریں گے. رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جانے کا پلان تبدیل. قائد نون لیگ سینٹ الیکشن کے دوران پاکستان میں رہیں گے. پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں بڑی پیش رفت. اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے چودھری پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کی ضمانتیں خارج کر دیں. لاہور ہائی کورٹ کی عثمان ڈار کو عمرے پر جانے کی مشروط اجازت. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی تھانہ شادمان کے مقدمے میں ضمانت منظور. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جناح ہاؤس حملہ کیس کے 29 ملزموں کی ضمانتیں بھی منظور. چودھری پرویز الہی کی طبیعت ناساز, پمز اسپتال اسلام آباد میں داخل. اسپتال ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کی پسلیوں میں فریکچر ہے, آنکھ پر چوٹ کا نشان اور امراض قلب سمیت دیگر بیماریاں بھی لاحق ہیں. چودھری پرویز الہی کو کمرہ نمبر 15 الاٹ کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے محفوظ پنجاب منصوبے کا آغاز. موٹر سائیکلوں پر سیفٹی وائر گارڈ لگانے کی مہم کا آغاز. ٹریفک پولیس کو سیفٹی وائر گارڈ کی پابندی کرانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے شہریوں میں دھاتی ڈور سے بچاؤ کے لیے سیفٹی وائرز تقسیم کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مختلف محکموں کے جائزہ اجلاس. انسداد منشیات کے لیے 3 پولیس اسٹیشن بنانے کی منظوری. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے 13 ایکسائز چیک پوسٹیں قائم کرنے کا پلان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صحت, تعلیم اور زراعت کے شعبے میں اصلاحات لے کر آ رہی ہیں. رکن پنجاب اسمبلی چودھری نعیم اعجاز کا ایوان میں اظہار خیال. کہا پی ٹی آئی والوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, توڑ پھوڑ کی. ان کے لیڈر کا نمبر 804 کی بجائے قیدی 420 رکھ دینا چاہیے. رمضان ریلیف پیکج بلا تفریق تقسیم کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف والے بھی لے کر جا رہے ہیں. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں پیش رفت. یو اے ای, سعودی عرب اور قطر پی آئی اے کی خریداری کی دوڑ میں سب سے آگے. تینوں ممالک کے سرمایہ کاروں نے خریداری کے لیے رابطے تیز کر دیے. 20 مارچ کو قائم ہونے والی پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے آپریشن کا باضابطہ آغاز. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں نئے چیئرمین طارق باجپا کی سربراہی میں کمپنی سے متعلق مختلف اہم امور پر مفصل تبادلہ خیال. تنظیم سازی سے متعلق فیصلے بھی کیے گئے. قومی فضائی کمپنی کی نجکاری کا معاملہ. اسٹاک مارکیٹ میں پی آئی اے کے حصص میں بڑے پیمانے پر خرید و فروخت. ایک حصص کی قیمت ₹1.90 اضافے کے بعد ₹27.29 پر پہنچ گئی. مارکیٹ میں خریداروں کی طویل قطار کے باعث ٹریڈنگ کے دوران پی آئی اے کے حصص پر اپر لاک لگ گیا. مارکیٹ میں پی آئی اے کے 14,54,000 حصص کا کاروبار ہوا. حکومت کی نجکاری پالیسی کا اسٹاک مارکیٹ میں زبردست خیر مقدم. 100 انڈیکس 641 پوائنٹس اضافے کے بعد 66,548 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. انویسٹرز نے 81 ارب روپے منافع بھی کمایا. کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 4 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 4 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 7 پیسے کی کمی. گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 100 روپے مہنگا ہو کر 2,29,500 روپے کا ہو گیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں سے موسم خوشگوار. لاہور, مری اور لوئر کرم میں رم جھم. لالیاں اور گرد و نواح میں بادل جم کر برسے. محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. پشاور, چترال, دیر, سوات میں بادلوں کا راج.
زیارت چمن اور قلعہ سیف اللہ میں بھی کالی گھٹائیں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ 2 وقت کی روٹی پوری کریں یا عید کے لیے نئے کپڑے سلوائیں، عید الفطر پر نیا لباس پہننا بھی مشکل ہو گیا۔ کراچی میں درزیوں نے سوٹ کی سلائی 2000 روپے مقرر کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی کی وجہ سے بچوں کے لیے صرف ایک ہی سوٹ بنوا رہے ہیں۔ امریکی پابندیوں کا خوف، چین، متحدہ عرب امارات اور ترکی نے روس کو تیل کی ادائیگیاں روک دی۔ تینوں ملکوں کے بینکوں نے روسی کمپنیوں کو تیل کی خریداری کے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے اسکروٹنی کا عمل سخت کر دیا ہے۔ یو اے ای کے 2 بینکوں نے روس سے تجارت کرنے والے 2 کاروباری اداروں کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ترکی اور چین کے بینکوں کا تیل کی خریداری کے بل ادا کرنے کے لیے سخت قانونی ضابطوں پر عمل درآمد۔